بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سب سے پہلے کالم اور مضمون سے پہلے ایک تصحیح فرما لیں، جو فیمیل مرشد ہوتا ہے نا وہ مرشدہ ہوتی ہے۔ فیمیل جو میل ہوتا ہے اسے مرشد کہتے ہیں، جو فیمیل ہوتی ہے اس کا صحیح تلفظ صحیح لفظ جو ہے وہ مرشدہ ہوتا ہے۔ فیمیل کو مرشد کہنا جو ہے نا یہ بالکل غلط ہے۔ مرشد آباد اور تاریخ انصاف۔ انسان کی زندگی کی پرواز بھی بالکل ہوائی جہاز کی طرح ہوتی ہے، اپنے کنٹرول ٹاور کے ساتھ رابطے میں رہنا ضروری ہوتا ہے۔ عمران خان رزم گائے سیاست میں آنے سے پہلے بھی تکبر و غرور، نخوت و تمکنت کی ایک چلتی پھرتی تصویر تھے۔ کسی کو اپنا مخلص نہ سمجھنا یا پھر کسی کا مشورہ نہ ماننا ان کا شیوہ حیات تھا۔ اگر انہیں کبھی کسی بھی فرد نے آئینہ دکھانے کی جسارت کی تو چند ہی دنوں کے بعد یا تو آئینہ ٹوٹ جاتا تھا یا پھر کسی آئینہ دکھانے والے کی عزت نفس ریزہ ریزہ ہو جاتی رہی۔ رہتی سہتی کسر ان کے ارد گرد رہنے والے سیاسی خوش آمدیوں، مالشیوں، پالشیوں اور تبلچیوں نے پوری کر دی، اور اب عمران خان کی خاردار اور پرخطر زندگی اتنی عجیب ہو گئی ہے کہ بقول جان ایلیا میں بھی بہت عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ عمران خان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا کہ ان کا سیاسی جہاز یا ان کی زندگی کی پرواز کا رابطہ اپنے اصلی اور حقیقی کنٹرول ٹاور سے کٹ گیا۔ یہی ان کی ایک ایسی غلطی ہے کہ جس کی سزا اب انہیں رہتی زندگی تک ملتی رہے گی۔ کچھ غلطیاں کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس سے غلطی سرزد ہو جاتی ہے اور معافی تلافی سے بات رفع دفع ہو جاتی ہے، مگر کچھ غلطیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ دونوں زندگی میں ان کی سزا لازم و ملزوم ہوتی ہے۔ خان صاحب نے بھی اپنی سیاسی زندگی میں لازمی سزا والی بات کی۔ اپنے اصلی کنٹرول ٹاور سے بات کرنے کی بجائے ایک گلابی پیرنی نامی ٹاور سے رابطہ کر لیا کہ جس جعلی ٹاور نے ان کی سیاسی زندگی کی پرواز کو جادو ٹونے جیسے شرک کی اتاہ گہرائیوں میں کا راستہ دکھایا، اور یوں عمران خان پارٹی سمیت منزل مقصود سے بہت پہلے سب سے بڑے ظلم عظیم یعنی شرکیہ اعمال و افعال کی اتاہ کھائیوں میں جا گرے، اور یہ اس دور کی زندہ مثال ہے ہم سب مسلمانوں کے لیے جو اپنی حقیقی کنٹرول ٹاور سے رابطہ کاٹ کر کسی دو نمبر جعلی کنٹرول ٹاور سے رابطہ کر لیتے ہیں اور پھر شرک و بدعت کی گمنام اور گھٹا ٹوپ کھائیوں میں جا گرتے ہیں اور یوں دونوں دنیاؤں میں سزاوار ٹھہرائے جاتے ہیں۔ ہمارا قرآن و حدیث کا خزانہ سیدھا زندگی کی کامیاب پرواز بھرنے کا روڈ میپ ہے۔ اس قرآن و حدیث میں سب کچھ موجود ہے، نہ جانے کیوں ہم مسلمانوں نے اصلی روڈ میپ کو چھوڑ کر اپنے ایسے نئے چیزوں کو دین اسلام میں گڈ مڈ کر دیا ہے کہ ایک مرتبہ تو کم علم آدمی پریشانی کے بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ مشتاق احمد یوسفی اپنی کتاب سرگزشت کے صفحہ نمبر 106 پر لکھتے ہیں، اس باب خاص میں سیف الملوک نے ریسرچ کی تھی کہ اس کا دادا ایک عربی گھوڑی کی چوری کے الزام میں پکڑا گیا۔ کوتوال نے منہ کالا کیا اور خر سیاہ پر الٹا بٹھا کر شہر بدر کر دیا۔ کالک کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ دادا کہاں ختم ہوتا ہے اور گدھا کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ خر مذکور کی ٹانگوں میں جب تلک سکت رہی چلتا رہا، آخری 13ویں سنگ میل پر پہنچ کر ایسا بیٹھا کہ پھر نہ اٹھا۔ یہی اس کی قبر بنی۔ دادا نے بھی توطن یہی اختیار کیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب انہوں نے بھی اس دنیا سے پردہ فرمایا تو یہی مدفون ہوئے۔ اہل بنگلور کی غفلت کی وجہ سے
قبریں گٹمٹ ہو گئیں۔ بڑے بوڑھوں کا کہنا ہے کہ ان کا مزار خر سیاہ کی پائنتی ہے، مجاور کہتے ہیں کہ سرانے۔ بہرحال یہ تحقیق نہ ہو سکا کہ کون کس میں آرام فرما رہا ہے۔ ایک لال بجکڑ سے یہ بھی مروی ہے کہ راکب و مرکب ایک ساتھ جاں بحق کے تسلیم ہوئے اور وہ گدھے پر بیٹھے ہوئے اسی پوز میں دفنا دیے گئے اور اسی پر ابدی نیند سو رہے ہیں۔ چنانچہ مزار کی اونچائی اس کی لمبائی سے زیادہ ہے، دوسری قبر غیر مسنونہ ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ عمران خان سے بھی وہ لازمی سزا والی غلطی ہوئی۔ انہوں نے اپنی گلابی پیرنی کے کہنے پر قبروں پر دھڑام سے جا کر سجدے کیے، جسم پر کالی دال ملی، کئی زندہ مرغیاں اور بکرے نظر آتش کیے، بنی گالا کے اندر کئی شرک گاہیں بنائی، جیسے ہندو اپنے گھروں میں بت کسی کونے خدرے میں رکھ کر اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہتے ہیں۔ پیرنی نے کہا، ریحان کو طلاق دو اور اسی دن دے دو، ورنہ وزیر اعظم نہیں بنو گے۔ فلاں گھر میرے نام کر دو تو 2028 تک وزیر اعظم رہو گے۔ وہ مرشد کی ہر آواز پر لبیک کہتے رہے۔ 3-4 سال کی وزارت عظمیٰ کی گداگری تو انہیں مل گئی، مگر اب یہ حالت ہے کہ کالی بالٹی پہن کر نڈر عمران خان باہر نکلتا ہے، کیونکہ عمران خان اپنے حقیقی معبود و مسجود کو چھوڑ کر ایک نیا راستہ اختیار کر لیا اور اب اس شرکیہ اعمال و افعال کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اب تنہا بیٹھے کبھی اپنی طرف دیکھتے ہیں تو کبھی مسند پیر مغاں کی طرف۔ بقول فراز، اڑا کے بعد فنا لے گئی ہے شہر کا شہر، نہ بام و در ہے باقی نہ جسم و جاں میرے، کسے کسے پکاروں کسے کسے روؤں، تڑپ رہے ہیں شناساں کہاں کہاں میرے۔ پھر ہوا یوں کہ عمران خان کی سیاست کے جہاز عطا اور اندھیری کھائیوں میں گرنے سے پہلے سارے وزیر، مشیر اور پیر مغاں سمیت سب نے پیراشوٹ سے چھلانگیں لگا دیں اور اب وہ سارے کے سارے جانب دربار آ گئے ہیں۔ پھر اس طرح ہوا مجھے مقتل میں چھوڑ کر سب چارہ ساز جانب دربار آ گئے ہیں، اب دل میں حوصلہ نہ سکت بازوؤں میں ہے، اب کے مقابل پہ میرے یار آ گئے ہیں، آواز دے کہ زندگی ہر بار چھپ گئی، ہم ایسے دل تھے کہ ہر بار آ گئے۔ 4 دن میں ہی عمران خان کو ثریا سے زمین پر آسمان دے مارا۔ اب یہ زندہ جاوید تصویر ہم سب کے لیے ہے، جو کہ اپنے کنٹرول ٹاور یعنی معبود حقیقی سے نہ صرف رابطہ توڑتے ہیں بلکہ معبود حقیقی کے احکامات کے برعکس بھی زندگی کی پرواز بھرتے ہیں۔ آنے والی نوجوان قیادت، نئے سیاستدان، متکبر سرمایہ کار، بلکہ عام انسانوں کے لیے بھی درس عبرت ہے کہ وہ ایک ہستی کو ہی اپنا حقیقی کنٹرول ٹاور بنائیں۔ انسانوں سے تو غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، جگہ دل لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ عمران خان کے علاوہ سعودی عرب کی عدنان خشوگی بھی ہمارے لیے درس عبرت ہے، اور عدنان خشوگی کی مثال ہمیشہ سامنے رہتی ہے۔ وہ بھی سونے کا کھرب پتی تاجر تھا، مگر صدقہ و خیرات کو حرام سمجھتا تھا۔ اس کے بحری اور ہوائی جہاز اپنے تھے، مگر اختتام زندگی مخیر حضرات کے دیے ہوئے صدقہ و خیرات پر ہوا۔ جب بنجارہ لاد کر لے جانے لگا تو سارے ہوائی جہاز اور بحری جہاز، کئی عالی شان محلات فروخت ہو چکے تھے۔ جس اولاد کے لیے عمر بھر بینک بیلنس کا پہاڑ کھڑا کیا تھا، وہ اولاد بھی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اس کا زوال بھی ملتان میں چلنے پھرنے والی اندھیاری کی طرح ہوا، جو آنن فانن پورے کا پورا شہر خاک آلود کر دیتی ہے۔ وہ بھی اپنے حقیقی کنٹرول ٹاور کی ہدایات اپنانے کی بجائے سودی کاروبار کرنے لگ گیا تھا۔ آئے گا عمران میری جان،
بنے گا نیا پاکستان۔ گانے والا عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اب عمران خان کی سیاست کی زندگی کے جنازے کے لیے اب وہ گیت گایا کرے گا جس گیت سے وہ بہت مشہور ہوا تھا۔ ادھر زندگی کا جنازہ اٹھے گا، ادھر ان کی زندگی دلہن بنے گی۔ جوانی پہ میری ستم ڈھانے والو، ذرا سوچ لو کیا کہے گا زمانہ۔ ادھر میرے ارماں کفن پہن لیں گے، ادھر ان کے ہاتھوں پہ مہندی لگے گی۔ وہ پردے کے پیچھے میں پردے کے آگے، نہ وہ آئیں گے آگے نہ میں جاؤں گا پیچھے۔ وہ آگے بڑھیں گے تو کچھ بھی نہ ہوگا، میں پیچھے ہٹوں گا تو دنیا ہنسے گی۔ ازل سے محبت کی دشمن ہے دنیا، کہیں دو دلوں کو ملنے نہ دے گی۔ ادھر میرے دل پر خنجر چلے گا، ادھر ان کے ماتھے پہ بندیا سجے گی۔ وہ نور جو نکلا تھا کبھی غار حرا سے، اس نور کی روشنی سویرے سے پہلے عرب کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو بڑے بڑے پررونق فرعونیت، نخوت و تمکنت والے سردار سامنے آتے ہیں۔ مولانا حالی نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے۔ مسدس میں لکھتے ہیں، نہ ٹلتے تھے ہرگز جو اڑ بیٹھتے تھے، سلجھتے نہ تھے جب جھگڑ بیٹھتے تھے۔ جو دو شخص آپس میں لڑ بیٹھتے تھے تو سدا قبیلے بگڑ بیٹھتے تھے۔ کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا۔ لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا۔ پاکستان کی سیاست میں عرب کا دور جہالت کا رنگ بھرنے میں سب سیاستدانوں کا ایک نہیں بلکہ دونوں ہاتھ شامل ہیں، مگر خان صاحب اس تکرار و تلوار چلانے میں دوسروں پر سبقت لے گئے ہیں۔ وہ اپنے معبود حقیقی کی بجائے اپنی ایسی مرشدہ سے رابطہ کر بیٹھے ہیں جس نے خان صاحب کے محلے میں گھر کرائے پر لے لیا تھا۔ ویسے یہ مثال پہلی مرتبہ سامنے آئی ہے کہ کسی مرشد یا مرشدہ نے اپنے مرید کے محلے میں آ کر گھر کرائے پر لے لیا ہو۔ آج بھی عمران خان سے پوچھیں کہ آپ کی پرواز میں کوتاہی ہوئی ہے، کہاں کوتاہی ہوئی ہے، تو وہ ارتجالاً جواب دیں گے۔ وہ ایک مافوق الفطرت شخصیت ہیں، آتی ہی نہیں خان کی پرواز میں کوتاہی۔ بہرکیف عمران خان کرکٹ، سیاست، صداقت، عدالت، شجاعت، امامت، فزکس، کیمسٹری، بیالوجی، میتھ، ڈیتھ، فن سگ پروری، فن سپاہ گری، فن سگ پروری، جنازے اٹھوانے، جنازے پڑھانے میں اپنی مثال آپ ہیں، اور ان سے زیادہ قانون اور قارون کو کوئی نہیں جانتا۔ دوبارہ ایک تصحیح ملاحظہ فرمائیں، فی میل کو مرشد نہیں بلکہ مرشدہ لکھا اور پڑھا جائے گا۔ اب درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور آئیکن کا بٹن پریس فرمائیں۔ بصورت دیگر ہم آپ سے ہرگز خفا نہیں ہوں گے۔ اس سے پہلے بھی ہزاروں لاکھوں چینل سبسکرائب کرنے سے ہمارے معاشرے میں کون سا سدھار پیدا ہو گیا یا کون سا بیمار شفا یاب ہو گیا ہے۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، میری انگلی میری مرضی۔